نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمامی احباب بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ نیر تاباں مہر درخشاں راحت قلوب عاشقانی سے دل شگستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوکھا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی اور مسجد کے معاون اور خصوصاً فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان مقرری شان عالم نکتہ دان دنیا خطابت کا بہت بڑا نام میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد اعجاز احمد عطاری حافظہ اللہ تعالی خطیب و امام جامع مسجد ہادہ۔ زیادہ لمبا چوڑا واز نہیں، دورانیہ جو دروس کا ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں نے رکھے ہوئے ہیں، تو کئی جگہوں پہ کچھ 4-5 منٹ کا آگا پیچھا ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہی دورانیہ چلے، زیادہ لمبا نہ ہو درس۔ تو آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے، 15 رمضان المبارک شریف ہے، اور شہزادہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آج ولادت باسعادت ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ آج شہزادہ رسول، شہزادہ مصطفیٰ اور امام حسن مجتبیٰ آج آپ کی ولادت باسعادت ہے، تو یقین جانیں میں علامہ محمد اشرف صاحب سے فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت بزرگ عالم دین اور ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں، اور بڑے محقق اور میرے بزرگوں کے دوست فخر العلماء نجم العلماء شمس العلماء سند العلماء زینت بزم علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف صاحب بیروی دامت برکاتہم القدسیہ، میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج مسجد میں نے نماز پڑھی ہے، بڑی روحانیت تھی اور بڑا مزہ آ رہا تھا ماشاءاللہ۔ قاری صاحب اتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اندر ہی میں یہ سوچ رہا تھا کبھی اور قرات لمبی فرمائے نا۔ لہن داؤدی سے اللہ نے نوازا ہے، بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کی زبان کو سیف فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو لے جائے اور تمہیں پاک کر دے، ایسا کہ جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، پاک کرنے کا حق ہے۔ تو شہزادہ امام حسن کا نام، آپ کا اسم گرامی حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا، اور کنیت ابو محمد، آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ہیں، اور حدیث شریف کے موافق آپ آخری خلیفہ ہوئے،
اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے آپ بڑے صاحبزادے ہیں۔ اور یہ جو نام ہے نا حسن اور حسین، یہ دونوں جنتیوں کے نام ہیں۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتیوں کے نام ہیں۔ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے یہ دو نام نہیں رکھے جاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ان دو ناموں سے ناواقف تھے، دو ناموں سے ناواقف تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حسن نام کسی کو معلوم تک نہیں تھا، حسن نام کسی کو معلوم تک نہیں تھا کہ حسن اور حسین نام جب شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کا نام رکھا حرب۔ جب حضور تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا علی میرے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو نام رکھا ہے حرب، لیکن آپ کو اختیار ہے یا رسول اللہ، جو آپ کا جی چاہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو میرا حسن ہے، اس کا نام میں نے حسن رکھنا ہے۔ حضور نے امام حسن مجتبیٰ کا نام حسن رکھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ جو نام حسن ہے یہ کسی کو معلوم تک نہیں تھا، اور یہ دو نام اللہ نے ظاہر نہیں کیے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں نام اپنے نواسوں کے تجویز فرمائے۔ فرمایا یہ میں تجویز کر رہا ہوں، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نام رکھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہزادہ حسن مجتبیٰ سے بڑی محبت تھی، اور امام حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، بہت مشابہ تھے۔ شہزادہ حسن مجتبیٰ حضور کے بہت مشابہ تھے، اور سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے علاوہ کسی اور کی صورت محمد مصطفیٰ سے ملتی نہیں تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کے سوا آپ کے علاوہ کسی اور کی صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی نہیں تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک میرا حسن حضور کے بالکل مشابہ تھا، اور یہاں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک شہزادہ حسین حضور کے مشابہ تھے۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے فرما رہے تھے لوگو حسن مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں حسن سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حسن مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، میں حسن سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور علیہ السلام آپ کی عظمتوں پہ صدقے جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے امام حسن کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، اور حضور کے ایک غلام گزرے، جب گزرے نا تو فرمایا اے صاحبزادے سواری کتنی اچھی ہے آپ کی۔ اور یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سواری کو اچھا کہنے والے، سواری تو بڑی اچھی ہے لیکن سوار بھی بڑا اچھا ہے۔ فرمایا قیامت تک کائنات میں نہ سواری کی مثال ملے گی نہ سوار کی مثال ملے گی۔ فرمایا قیامت تک کائنات میں نہ کوئی سواری کا جوڑ ہے نہ کوئی سوار کا جوڑ ہے۔ فرمایا سواری بھی اعلیٰ ہے سوار بھی اعلیٰ ہے، سواری بھی اچھی ہے سوار بھی اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کی بنسبت حضور علیہ السلام کے شدادہ حسن بہت مشابہ تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدادہ حسن سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ حدیث پاک سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو سرور آئے گا۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، اس قدر محبت حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، شدادہ حسن مجتبیٰ کا بچپنا ہے، اور آپ آ کر امام حسن نے آ کر کیا کیا، حضور علیہ السلام کی گردن پر یا آپ کی کمر پر آپ بیٹھ گئے۔ شدادہ امام حسن آ کر نا حضور کی گردن مبارک پر، حضور کی کمر پر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں جب تک خود بخود شہزادہ حسن اتر نہ جاتے، حضور شہزادہ حسن کو اتارتے نہیں تھے جب تک خود نہ اتر جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ بھی میں نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں یہ بھی میں نے دیکھا کہ حضور رکوع میں ہیں اور امام حسن حضور کی دونوں ٹانگوں میں سے ہو کر دوسری طرف نکل گئے۔ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ حضور رکوع میں ہے نا، تو میرے پیارے آقا کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ آپ حضور کی دونوں ٹانگوں میں سے ہو کر دوسری طرف نکل گئے۔ اور بڑا پیار کرتے ہیں ہم اپنے دوتوں سے، پوتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہونا تو ہم سامنے بٹھا کے تو بڑا لاڈ کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں حضور شہزادہ حسن مجتبیٰ سے کیسا پیار کرتے تھے، انوکھا نرالا پیار، محبت۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی شہزادہ حسن سے اتنا پیار فرما رہے ہیں، اتنے لاڈ سے یہ پالے جانے والے شہزادے۔ ذرا غور سے سنیے گا، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسن کو سامنے بٹھایا، اور سامنے بٹھا کرنا حضور نے اپنی زبان باہر نکالی، ایسے نہ سرکار نے اپنی زبان باہر نکالی، یہ ایک مرتبہ نہیں اکثر بار ایسا ہوا۔ حضور علیہ السلام امام حسن کے سامنے اپنی زبان کو باہر نکالتے، اور شہزادہ حسن حضور کی زبان کی سرخی کو دیکھ کر بڑا ہی خوش ہو جاتے، بڑا مسکراتے، بڑے شاد ماں، بڑے خوش ہو جاتے۔ ایسا لاڈ، ایسا پیار ذرا سما آنکھوں کے سامنے تو یار لاؤ۔ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے حضور اپنی زبان باہر نکالتے، اور زبان مصطفیٰ کی سرخی کو دیکھ کر شہزادہ حسن مسکراتے اور خوش ہو جاتے۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں میں صدقے جاؤں، ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ جب منبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو ایک قبیلہ ازد شنوہ کا ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کر کیا کہنے لگا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو باتوں کی؟ بڑی تیزی سے یہ میں مناقب بیان کر رہا ہوں حسن مجتبیٰ کے، امام حسن مجتبیٰ کے مناقب بیان کر رہا ہوں۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے، اور چہرے پہ سمائل لا کے اوپر اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ چہروں پہ سمائل ہو۔ آج یقین جانیں اگر کوئی بیچارہ تنگ دست ہے، اولاد کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، آج مانگو، ان کا وسیلہ، ان کا صدقہ دے کے اللہ سے مانگو، ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے۔ حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کے صدقے اللہ تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، ولادت حسن مجتبیٰ کا صدقہ اللہ تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ مانگو تو صحیح ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو وہ شخص حضرت عبداللہ، میں صدقے جاؤں میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تو فرمایا نا حضور بڑی محبت فرماتے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، امام حسن مجتبیٰ منبر پر
خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ ایک شخص ایسے اٹھا، وجدانی کیفیت تھی، وہ شخص اٹھا اور اس نے اونچی آواز میں کہا، لوگوں سنو، بخدا، شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس نے کہا، بخدا میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور سرکار حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر خوش ہو کے فرما رہے ہیں، جو لوگ محمد سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ان سے بھی محبت کریں، وہ میرے حسن سے بھی پیار کریں، جو مجھ سے الفت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ میرے حسن سے بھی پیار کریں۔ اور وہ شخص کہنے لگا، قبیلہ ازد شنوء سے اس شخص کا تعلق تھا، اور اس نے کہا، خدا کی قسم جو لوگ موجود ہیں وہ ہمارا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں، انہیں پہنچا دے جو آج ادھر موجود نہیں ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری مجھے کرنا نہ ہوتی تو میں یہ قول زبان پر نہ لاتا، یہ میں حضور کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ قول زبان پہ لا رہا ہوں۔ حسن کو عام نہ سمجھنا، حسن وہ ہے جس کو سرکار اپنی گودی میں لے کے پیار فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے، لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسن سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسن سے بھی محبت کرے۔ آج صرف امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، تو نبی پاک کے گن گانے والوں، امام حسن مجتبیٰ حضور وہ شخصیت تھے، وہ شخصیت تھے امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے پیدل چل کر 25 حج کیے، جس کی صورت یہ تھی کہ غلام لوگ سواریاں آپ کے ساتھ ہوتی اور آپ خود پیدل چلا کرتے تھے۔ آپ نے اس طرح کتنے حج کیے؟ 25 حج۔ اور حضرت میرے پیارے آقا کے غلام و امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑے ہی شیریں کلام تھے، بڑی میٹھی زبان، بڑا میٹھا کلام فرماتے ہیں۔ جب آپ گفتگو فرماتے نا تو جی یہ چاہتا کہ آپ گفتگو فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، یہ سلسلہ کلام جاری رکھیں، خاموش نہ ہوں۔ اور عمیر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زبان سے میں نے آج تک کوئی فوش بات نہیں سنی، جب بھی بات سنی ہے خیر کی بات سنی ہے، جب بھی بات سنی ہے محبت کی بات سنی ہے، جب بھی بات سنی ہے عشق مصطفیٰ کی سنی ہے۔ فرمایا کوئی بھی فحش ایسی زبان سے کوئی بات میں نے نہیں سنی۔ امام حسن مجتبیٰ میرے پیارے آقا کے غلاموں وہ عظیم شخصیت تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے تخت کو چھوڑا، جنہوں نے تاج کو چھوڑا اور محمد کی امت کو جوڑا، جنہوں نے تخت کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا نا، لوگو ھذا ابنی سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو اپنے پہلو میں برسر منبر حضور نے بٹھایا ہوا تھا، اور کبھی حضور حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی حاضرین مجلس کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگو ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی دو جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعہ سے اللہ صلح کرا دے گا۔ ھذا ابنی سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ شہزادہ حسن مجتبیٰ وہ عظیم ہستی تھے، وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے تاج کو چھوڑ دیا، تخت کو چھوڑ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑ دیا۔ آپ کے مناقب بے حد ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ
بڑے بردبار، بڑے حلیم الطبع اور مالک عزت و شان، پروقار اور اقبال و احتشام والے تھے، اور آپ فتنہ فساد اور خون ریزی کو آپ ناپسند کرتے تھے، اور آپ سخاوت میں بے بدل تھے۔ بعض اوقات ایک ایک آدمی کو 1,00,000 درہم آپ نے عطا فرمائے، سخاوت میں بے بدل۔ بعض اوقات آپ نے ایک ایک آدمی کو 1,00,000 درہم عطا فرمائے۔ یہ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ آپ کی سخاوت کا عالم ہے، آپ کے مناقب بڑے بے شمار ہیں۔ تو آخر پہ میں اپنی بات کو کلوز کروں، ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بہت سی کرامتیں ہیں، ان کرامتوں میں سے ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا گزر سفر میں ایک ایسے باغ میں ہوا، ایک سفر میں گزر آپ کا ایک ایسے باغ میں ہوا جس باغ کے تمام درخت خشک ہو گئے تھے، اور حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے وہ بھی سفر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہم رکاب تھے۔ تو جب اس باغ میں پہنچے تو آپ نے اسی باغ میں پڑاؤ کیا، آپ ٹھہرے تو ایک خادم نے آپ کا بستر ایک سوکھی ہوئی جڑ والا جو درخت تھا نا اس پر بچھا دیا، اس کے نیچے بچھا دیا، اس جڑ کے اوپر جب بستر لگا دیا، حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے، اے ابن رسول اللہ، کاش اس درخت پر کھجوریں ہوتی تازہ تو ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ جب ہی یہ کہنا تھا تو ابن رسول اللہ شہزادہ مصطفیٰ شہزادہ رسول نے چپکے سے دعا پڑھی۔ جب دعا پڑھی نا تو وہ بالکل منٹوں میں وہ جو خشک درخت تھا وہ بالکل منٹوں میں ابھی دعا پڑھ رہے ہیں وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر تازہ پکی کھجوریں لگ جاتی ہیں۔ جب تازہ پکی کھجوریں لگ گئی تو ایک شتربان کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ دیکھو جادو کا کرشمہ۔ حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے نے اسے ڈانٹا، زور سے فرمایا، توبہ کرو اے شخص، یہ لفظ زبان سے نہ نکالو، توبہ کرو، یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول کی کرامت ہے، یہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول کی کرامت ہے۔ میرے پیارے آقا کے گنگانے والوں، لوگوں نے پھر اپنے ہاتھوں سے وہ سوکھے ہوئے، لوگ کہتے ہیں نا ان کے پاس کیا، وہ بھائی ہم تو کہتے ہیں یہ کائنات کھا رہی ہے تو ان ہستیوں کا صدقہ کھا رہی ہے۔ آج کا دن خدا کی قسم ایسا دن ہے، مانگو۔ اولاد اگر کہنا نہیں مانتی، وہ اولاد جس کو منتیں مانگ مانگ کر خدا سے لیا آج وہ تنگ کرتی ہے، تو آج ولادت حسن کا صدقہ مانگو نا، اللہ اسے تابعدار کر دے۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں، اپنے لیے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا تو پھر لوگوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے، حاجی صاحب اپنے ہاتھوں سے وہ جو خشک درخت تھا، ابھی دعا پڑی، دعا مکمل نہیں ہوئی، وہ بالکل سرسبز و شاداب ہو گیا، تو اس پر تازہ پکی کھجوریں لگ گئیں۔ تو لوگوں نے جناب پھر اپنے ہاتھوں سے اس درخت سے کھجوروں کو اتارا، توڑا اور پیٹ بھر کر کھانے لگے، اور کہتے جا رہے ہیں، واہ شہزادہ رسول، واہ شہزادہ رسول، آپ کے کتنے بڑے مناقب ہیں، واہ شہزادہ مصطفیٰ، آپ کے کتنے بڑے مراتب ہیں۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، یہ صدقہ حضور کی اہل بیت کا، حضور کے اصحاب کا ہے، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم نبی پاک کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں، اور امام اہل سنت نے کمال کر دی۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عدت رسول اللہ کی۔ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی کی اہل بیت کا دامن ہے۔ نہ ہمارا صحابہ کے بغیر گزارا ہے،
نہ نبی کی اہل بیت کے بغیر گزارا ہے، تو آج ولادت باسعادت ہے شہزادہ حسن مجتبیٰ کی، تو میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ آپ علامہ اشرف صاحب سے کہتے ہیں حضور میرے لیے دعا کریں، علامہ قاری اعجاز احمد عطاری صاحب سے کہتے ہیں حضور میرے لیے دعا کریں، اور مجھ گناہگار کو بھی آپ یہ درخواست کرتے ہیں کہ جناب دعا کریں۔ تو ایسا کیوں نہ ہو، آپ خود ہی اپنے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے یار؟ تہجد کا وقت، عادتیں بدل جاتی ہیں نا، اللہ کرے ہماری عادتیں تبدیل ہو جائیں، عادتیں بدل جائیں۔ یہ دیکھیں نا، عادتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ غیر رمضان میں بندہ نماز فجر کے بعد سوتا ہے، 7-8 بجے ناشتہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد شاپ پہ چلا جاتا ہے، پھر دوپہر کو کھانا کھاتا ہے، پھر شام کو نماز مغرب کے بعد فوراً، تو عادت بدل نہیں جاتی؟ سحری کب ہوتی ہے؟ 4 بجے، ٹھیک ہے، 40 منٹ پہ اختتام سحری ہے، اور بندہ اٹھتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نماز تہجد بھی پڑھتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد پھر جناب مسجد میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر 1 گھنٹہ آرام کرتا ہے، پھر جناب سارا دن نہ کچھ کھایا نہ پیا، سارا دن جناب وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری عادت جو ہے نا اب چینج رہے، یہ بدلی رہے۔ تو اس وقت اٹھ کے وہ بڑا خوش نصیب گھر ہے جس گھر میں ایک جگہ پہ، یعنی کہ ایک سائڈ پہ شوہر کا مصلی ہو اور ساتھ ہی بیوی کا مصلی ہو، دونوں میاں بیوی نماز تہجد ادا کر رہے ہو، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس وقت بندہ یہ کہے ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا۔ ہاں اپنے لیے دعا کریں نا، یا اللہ میں بڑا حقیر ہوں، بڑا ذلیل ہوں، یا میرا مولا سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ میری طرف بھی نظر رحمت فرما۔ ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا، سارے مل کے پڑھیں، ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا، میری خالی جولی بر دے صدقہ زہرا دا، ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا، میری خالی جولی بر دے صدقہ زہرا دا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا، سارے مل کے پڑھیں، آج مانگنے کا دن ہے۔ ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ بایدینا ساحلنا اشکالنا، ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا، ایک نظر کرم دی تک دے
صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا۔ مزہ نہیں آ رہا، آپ نے میرے خیال نیند زیادہ ہوئی ہے، نیند تو نہیں زیادہ آئی، ذرا حشاش بشاش ہو کے چہروں پہ رونق لا کے پڑھیں۔ ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی۔ یہ دعا ہے، اپنے لیے دعا خود کریں، یا اللہ میری خالی جھولی بھر دے صدقہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ میری خالی جھولی بھر دے صدقہ۔ اللہ رب العزت ماشاءاللہ آج میں ٹائم 25 منٹ پہ شروع ہوا تو 20 منٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ کڑی ٹھیک ہے نا؟ یا میرا مولا حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہماری حاضری اللہ قبول فرمائے۔ یہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں، یہ میں بعض اوقات جگہ پہ جدھر کوئی دوست خدمت کرتے ہیں اس جگہ پہ میں یہ کرتا ہوں، جدھر کئی جگہوں پہ نہیں بھی کرتا، تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ کا حق بھی ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ فی کس یہ 340 روپے ہے، 340 روپے، 300 بھی بتاتے ہیں لیکن میں 340 بتاتا ہوں۔ یہ زیادہ سے زیادہ، اور کئی علماء کرام نے 340، کئی جو ہیں وہ 350 اور کئی جو ہیں وہ 300، لیکن 340 روپے یہ مناسب ہے اور جتنا بنتا ہے۔ یہ صدقہ فطر آپ ضرور ادا کریں، اور یہ جو آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں یہ آپ کا اپنا مرکز ماشاءاللہ جگہ تنگ ہو گئی تھی تو اب انشاءاللہ اس کی توسیع کر رہے ہیں، اوپر بھی اور ساتھ مسجد کا بھی انشاءاللہ قیام وہ بھی انشاءاللہ آ گیا ہے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی افتتاح ہو جائے گا۔ اینٹوں کا بندوبست ہم کر رہے ہیں، کچھ کا ہو گیا ہے، کچھ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ادھر میری رہائش ہے، جب سے یہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہے میں اپنے گھر نہیں گیا، 1-2 مرتبہ گیا ہوں بس 5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ حضور کی سنت بھی ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا حضور عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس لیتے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے، اور پھر اول رمضان سے لے کے آخر رمضان تک حضور اپنی آرام گاہ کی طرف نہیں آتے تھے۔ یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ تو آخری جو 10 دن ہیں حضور اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے گن گانے والوں 33 الحمدللہ، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں
33 میرے پاس اس وقت یتیم بچے ہیں جن کی کفالت ہم کر رہے ہیں۔ ویسے جو ساری افطاری کا دسترخوان ہے اس کے اوپر 100 بچہ بیٹھتا ہے، 100 بچہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اب تک 100 بچے نے حفظ کر لیا، 13-14 بچے اس سال حفظ قرآن کر کے وہ مختلف مساجد مختلف جگہوں پہ قرآن پاک سنا رہے ہیں نماز تراویح کے اندر۔ اور الحمدللہ 8 بچے درس نظامی کر کے دورہ حدیث کر کے فارغ ہو گئے۔ تو وہ ایک آپ نقیب محفل وہ سنتے ہیں نا، ارسلان حیدر رضا مدنی، وہ بھی دورہ حدیث اس نے مکمل کیا ہے۔ دورہ حدیث وہ میرے ساتھ، وہ عامہ سے لے کے دورہ حدیث تک اس کے 7-8 ساتھی ہیں۔ اب انشاءاللہ 2 سال کے بعد 6 اور ساتھی ہیں، وہ بھی دورہ حدیث کر کے انشاءاللہ مکمل وہ بھی فارغ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ان بچوں کے لیے قرآن پاک کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے ایک قرآن پاک تو وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ تو قرآن پاک میں جائیں گے، اور بھی اگر کوئی ساتھی کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے دعوت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، حضور کے نالین پاک کا صدقہ یہی کام آنا ہے۔ یقین جانیں میں نے ابھی تک حاجی صاحب نہ کوئی بیلنس بنایا، نہ کوئی اکاؤنٹ، نہ کوئی ذاتی پلاٹ۔ ذاتی بچے میرے جوان ہیں، میں نے ان سے کہا بیٹا آپ اس قابل ہوئے تو خود بنا لینا، یہ مجھے کون سی سختی ہے۔ تو حضور کے گن گانے والوں سرکار کے نام لے واؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا اشرف صاحب دیکھا، ہاں انہیں دا یہ قرآن ہے پورا، بڑے سیانے نے ماشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے صالح ثواب کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مہربانی فرمان۔ تو دعائے خیر کرتے ہیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ یا میرا مولا آج ولادت حسن مجتبیٰ کا صدقہ، یا میرا مولا ہم سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے والے دلہن کی طرح یہ جو مسجد کو جنہوں نے سجایا، یا میرا مولا خوبصورت بنایا، ان کی خیر فرما، انتظامیہ کی خیر فرما۔ یا میرا مولا قاری صاحب کی خیر فرما، نمازیوں کی خیر فرما۔ یا میرا مولا یہ بڑی محبت والے لوگ ہیں، بڑے پیار والے لوگ ہیں۔ یا میرا مولا عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا میرا مولا یہ جو ہمارے حکمران گونگے بنے بیٹھے ہیں اور 2 لفظ صرف اپنی زبان سے بھی ان کی ہمدردی میں نہیں نکال سکتے، یا میرا مولا انہیں بھی توفیق عطا فرما، جتنی طاقت ہے اس کا یہ استعمال کریں، ان کی مدد کو پہنچیں اور جہاد کا حکم دیں۔ یا میرا مولا یہ کسی اور کی غلامی کو چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی میں آ جائیں۔ یا میرا مولا حضور کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا